یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر 24 گھنٹے بعد سحری میں روزہ کھلتا تھا دوبارہ افطاری میں۔ سحری نہیں تھی، افطار کر لیا، افطار کر کے جیسے ہم لوگ بیٹھے کھانا وانا کھایا، اگر کوئی لیٹ گیا 10 منٹ اس کی آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع۔ ہماری امت میں بھی وہی روزے ملے تھے۔ ابتدا میں جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کر دیے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد کہیے صلی اللہ۔ ہائی ہیلو السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہیں۔ میں محمد عمران سہارنپور انڈیا سے۔ تو دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا ہی پاک اور مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ تو دوستو، یہ پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور سنتے ہیں بیان مولانا صاحی امام پنجاب لدھیانوی کا، اور جانتے ہیں رمضان کی تفصیلات کے اوپر پورا بیان ہے۔ چلیے آپ اور ہم مل کے شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ چودہ 1446 ہجری ہے اور 2025 ہے۔ رمضان ایک بہت بڑے مہینے کا نام ہے۔ رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ رمضان کی یہ جو عبادت ہے روزہ، اس میں اور دیگر عبادات میں ایک بڑا فرق ہے۔ عبادتیں تو ساری اللہ کریم کو بڑی پسند ہیں، لیکن روزہ جو ہے، روزہ ایک انقلابی عبادت ہے جو انسان کے جسم میں، روح میں، خیالات میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، آہستہ آہستہ اس کو نماز کی عادت پڑتی۔ کوئی نہ کوئی ساتھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ تو مہینوں لگ جاتے ہیں نمازی بننے میں، پھر نماز میں لطف آنا شروع ہوتا ہے، پھر نمازی کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے۔ تسبیح کرتا ہے کوئی بندہ تو جو بھی استاد ہے وہ کہتا ہے بھی اتنے دن اتنی تسبیح کرنی ہے، تب فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پابندی کے ساتھ کرنے کی عادت پڑتی ہے، کب کہیں جا کر پورا مہینہ روزانہ عادت پڑتی کہ بھی روز 4 رکوع 5 رکوع یا 1 پارہ۔ لیکن روزہ جو ہے، اللہ نے رمضان کو کہا کہ میرا اپنا مہینہ ہے، روزہ ادھر رکھا، ادھر اس نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو انقلابی عبادت کہا۔
کہ یہ اپنا اثر فوراً دکھاتا ہے ایک دم. ادھر کہا صبح کو سحری کر کے میں نیت کرتا ہوں آج کے روزے کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 7ویں روزے نے اپنا اثر شروع کر دیا. اگر کوئی لڑنے کے لیے آ گیا، بحث کرنے آ گیا، کوئی ٹھگی دینے کا مشورہ کرنے آ گیا، کوئی بےایمانی کی بات کرنے آ گیا، تو بندہ فوراً کہتا نہیں بھائی اپنا تو روزہ ہے. یعنی اتنی تیز عبادت ہے کہ بندے کی روح کو بھی بدلتی ہے، خیالات کو بھی تبدیل کرتی ہے، جسم کی حرکات و سکنات کو بھی تبدیل کرتی ہے. صرف بھوکا رہنے کا نام تھوڑی روزہ ہے، بندے کو پورے کا پورا 1 منٹ میں تبدیل کر دیتی ہے یہ عبادت. سب کچھ بدل جاتا ہے اس کے اندر. اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا طریقہ، دوسرے کو دیکھنے کی نظریات، ہر چیز تبدیل ہونے لگتی ہے. کیونکہ دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے. کیا بیٹھ جاتی ہے؟ کوئی بھوکا رہنے کا نام روزہ تھوڑی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ، ہاں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے جب تک اس کو پھاڑ نہیں دیتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھال کیسے؟ فرمایا جب تک روزے دار جھوٹ نہیں بولے گا، بدکاری نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا تو روزہ بچ جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھوکا اس لیے رکھوایا گیا آپ کو، سحری کے وقت اس لیے بھوکا رکھوا دیا آپ کو کہ شام تک کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، تاکہ آپ کو کچھ لگے کہ میں کچھ آج الگ کر رہا ہوں دنیا سے. سڑک پر ہزاروں لوگ چلے جا رہے ہیں، ان ہزاروں کے درمیان روزے دار بھی چلا جا رہا ہے، لیکن ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ روزے دار کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالتا. ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ روزے دار کو زمین پر پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو اپنا نہیں سمجھتا. ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ روزے دار کو بے ایمانی کا، ٹھگی کا موقع ملے تو کسی قیمت کے اوپر بے ایمانی اور ٹھگی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اس بھوک نے یہ احساس دلا رکھا ہے کہ آج تو نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ تو صبح سے شام تک کوئی گناہ نہیں کرے گا. آج وعدہ کیا اپنے اللہ سے صبح کو کہ اللہ روزہ تیرے لیے رکھا ہے، تیری ذات کے لیے میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا، تیرے لیے میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالوں گا، میں تیری ذات کی وجہ سے کسی سے بے ایمانی نہیں کروں گا، میری تکڑی غلط نہیں تولے گی، اے مولا کریم میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. مولا کریم وعدہ ہے آج صبح سے تیرے ساتھ کہ شام ہو جائے گی چاہے بھوکا رہوں یا پیاسا رہوں لیکن تیرے حکم کے درمیان رہوں گا، تیرے حکم سے باہر میں جانے والا ہے نہیں. اور روزے سے یاد آیا کہ روزے میں ہم لوگ سحری کرتے ہیں. آج کل تو سحری تو کیا کچھ لوگ ولیمہ ہی کھاتے ہیں صبح کو بھی، لیکن یہ جو سحری ہے یہ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ راز کی بات ہے یہ راز پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا. قرآن نے کہا کہ تم پر روزے فرض کر دیے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے. ابھی قرآن پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلی امتوں پر کیسے فرض تھے بھائی روزے؟ ان کے ہاں سحری نہیں تھی، پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی. کیسے روزہ رکھا جاتا تھا پتہ ہے؟ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد افطاری ہوتی تھی. افطاری میں جتنا کھا لیا پی لیا ٹہل لیے پھر کھا لیا. جیسے ہی کسی روزے دار نے 10 منٹ کے لیے لیٹا، اگر کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھا، جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا دوسرا روزہ شروع. یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. پھر 24 گھنٹے بعد سحری میں روزہ کھلتا تھا دوبارہ افطاری میں.
सहरी नहीं थी। इफ्तार कर लिया, इफ्तार करके जैसे हम लोग बैठे खाना वाना खाया, अगर कोई लेट गया 10 मिनट उसकी आंख लग गई तो बस दूसरा रोजा शुरू। हमारी उम्मत में भी वही रोजे मिले थे। इब्तदा में जब सन 2 हिजरी में रोजे फर्ज कर दिए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तुल मुनव्वरा में थे। आपको पता है हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु, जोर से जरा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, अल्लाह ने 2 बड़ी नेमतें दी मदीना में पहुंचते उनको। नबी अलैहि सलाम को 2 बड़ी नेमतें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी 2 बड़ी नेमतें अता फरमाई? पहली तो नेमत ये अता फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद किबलतैन में, अल्लाह करीम का हुक्म हो गया कि मेरे प्यारे महबूब अब अपना चेहरा फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की तरफ से हटा करके मक्कातुल मुकर्रमा खाना काबा की तरफ कर लीजिए। काबा अल्लाह का घर तो सदियों से है, लेकिन हमारा किबला नहीं था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने तोहफे में दिया कि ये जो मेरा घर है मक्के में काबा, इसको मैं आपकी वजह से किबले का दर्जा दे रहा हूं। अब आप बैतुल मुकद्दस की बजाय मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ मुंह कर लीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर हमें, ये जो आज पूरी दुनिया के मुसलमान खुश होते हैं, जाके अल्लाह की नेमतें लूटते हैं, मजे लेते हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में अल्लाह की रहमतें देखते हैं, ये खाना काबा का दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया मदीना मुनव्वरा में। वो मस्जिद मौजूद है वहां जहां नबी अलैहि सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और जिब्रील अमीन ने आके कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि आज से आप खाना काबा मक्का मुकर्रमा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़िए, अपना रुख बदल लीजिए आप। ये पहली बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचने के बाद। दूसरी, एक सहाबी थे जनाब कैस बिन सरीमा रजी अल्लाह ताला। अब रोजे तो वही चल रहे थे पहली उम्मतों वाले, सारा दिन ऊंट चराते थे, शाम को घर पहुंचे, बीवी कहती अभी तो अफ्तारी तैयार नहीं हुई, खाना तैयार नहीं हुआ, कुछ मैं जरा सामान इकट्ठा कर रही हूं। तो कैस कहते कोई बात नहीं, वो आराम करने की नीयत से जरा वैसे ही टेक लगा के बैठे। जब तक खाना तैयार हुआ ये खराटे ले रहे थे तो उनकी बीवी ने जगाया, कहने लगी सरीमा हलाकत हो गई, आज तो बहुत बुरा हाल। मतलब तो कुछ खा पी नहीं सकते, दूसरा रोजा शुरू हो गया। जोहर की नमाज पढ़ने गए, गिर गए बेहोश हो गए। नबी अलैहि सलाम को पता लगा, अपने रब के आगे झोली फैला दी। मुसलमानों अंदाजा लगाओ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीम हैं। अगर वही वाला रोजा मिलता तो ईशा के बाद जहां आग लगती दूसरा रोजा शुरू था, ईशा के बाद अपने अज़वाज के पास नहीं जा सकते थे। एक सहाबी हैं, वो चले गए, बहुत गरीब थे, नबी अलैहि सलाम के पास आए। इस हदीस में नबी अलैहि सलाम इतना मुस्कुराए हैं। एक सहाबी हैं, बड़े गरीब थे, वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली तो कफारा हो गया, अभी रोजे के अंदर तो कर नहीं सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे गलती हो गई। फरमाया कोई बात नहीं, अब 70 लोगों को खाना खिला। कहा या रसूलल्लाह मैं तो खुद बड़ा गरीब हूं, मैं कहां से खिलाऊंगा। फरमाया अच्छा बैठ जाए यहां मेरे पास। बैठ गए, इतनी देर में एक साहबी खजूरें लेके आए सदके की। फरमाया ये ले, आ गया इंतजाम अल्लाह ने कर दिया, जा ले जा जाके मदीना के गरीबों को जाके बैठ दे। तो उसने आगे पता क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा गरीब कौन है, आप मुझे ही दे दीजिए। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सहरी अता फरमाई कि आपकी उम्मत को ये इनाम दे रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा में। अल्लाह करीम ने, ये अल्लाह ने फजल फरमाया नबी अलैहिस्सलाम के सदके हम पर कि आपकी उम्मत को इजाजत है कि सूरज डूबने से लेके सूरज निकलने तक ये जो रात के पहर होंगे, ये जो मर्जी खाएं पिएं, अपनी बीवियों के पास जाएं, सहरी तक इनको इजाजत है कि जिस अंदाज में मर्जी हलाल चीजें जो हैं ये खा पी सकते हैं, वरना पहली उम्मतों के पास सहरी जैसी अजीम नेमत जो है वो मौजूद नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। और आज जब इतनी बड़ी नेमतें मिल गई, पहली उम्मतें तो चलो देखो किस तरह रोजा रखती होंगी बड़ी कुर्बानियों के साथ, और आज हम लोग
ابھی کل پرسوں ہم لوگ آ رہے تھے سڑک سے راستے سے، تو ایک صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے گئے، 2 گھنٹے مسئلے پوچھتے رہے، تو وہاں چوراہے میں جا کے چھولے کلچے والے سے لے کے پانی پی رہا، ساتھ میں کلچے کھا رہا، الحمدللہ۔ کل ایک کشمیری مسلمان بیڑی پیتا ہوا جا رہا، میں سوچا یہاں تو مسلمان ہے نہیں۔ پرسوں ایک سفیر صاحب تھے، وہ تھا تو ملا جی، کوئی مولوی تو تھا نہیں، پتہ نہیں بہار سے آیا تھا، یو پی سے آیا تھا، وہ لگا ہوا وہاں گرنے کا رس پی رہا، میری گاڑیاں موڑی نا، تو میں کہا یار وہ غیر مسلم ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں محافظ ہونے، یار حضرت جی وہ دیکھو بلا بندہ جوس پی رہا۔ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان کم ہیں تو جس طرح مرضی رمضان کا مذاق اڑائیں۔ ارے مسلمانوں کی وجہ سے روزہ تھوڑی رکھنا ہے، روزہ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پیارے محمد علیہ السلام یہ جو روزہ خالص میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں، پھر وہ اس جنگ میں کبھی جیت نہیں سکتے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل۔ آپ نے کیا سوچا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ صبح کو تو نیت کی آپ نے کہ روزہ خالص اللہ کے لیے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری میں یہ خطرہ لائق ہو کہ اگر اس کو ادویات نہیں دی جائیں گی تو یہ ہلاک ہو جائے گا، ایسا بوڑھا آدمی، ایسی بوڑھی عورت جن کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہو گئی اور دن بدن بیمار ہو رہے ہیں، جن سے خدشہ ہے کہ یہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتے، ان کو قرآن نے کہا کہ تم فدیہ دے سکتے۔ ہٹے کٹے بڑھیا بندے جن کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھیں، اور پھر روزہ رکھیں تو نماز نہ پڑھیں۔ روزے کا اور نماز بالکل جڑی ہوئی چیزیں، 3 چیزیں اس مہینے میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، پہلا روزہ، دوسرا نماز، تیسرا قرآن۔ یہ تینوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے رمضان میں۔ نہ نماز چھوڑ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ سکتا ہے۔ کئی نماز تراویح پڑھتے ہیں، پیچھے گفتگو کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہیں گے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو تب جائیں گے۔ اللہ کے بندے، آپ اندازہ یہ لگائیے کہ مسجد میں زور سے قرآن پڑھنا منع کیا گیا عام آدمی کو کہ بھی آہستہ پڑھو، تاکہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کو سننے والے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، آپ کو مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود جانتے ہوں گے، ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں کبھی ریکارڈنگ میں قرآن شریف لگا کے نہیں چلایا جاتا، پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ ہمارے ہاں پوری دنیا میں مسلمان ریکارڈنگ لگا کے قرآن پاک کی اپنی دکان پہ، فیکٹری میں چلاتے نہیں ہیں کبھی۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، جب یہ سنایا جائے گا تو پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے۔ ادھر امام تراویح میں قرآن سنا رہا ہے، ادھر پیچھے تم ویسے گپے مار رہے ہو، پتہ نہیں کہ خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں کھڑے ہو سکتے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں اسلام کو، کوئی منت کر کے نہیں تمہیں لایا گیا مسجد تک۔ اپنے آپ کو گنہگار کرنا ڈبل، یہ سمجھ لینا کہ بھائی ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا۔ ارے لوگوں کو پتہ لگے یا نہ لگے، اللہ کو تو پتہ لگ رہا ہے۔ اللہ تو آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کیوں رہے ہیں۔ کئی روزہ ہی نہیں رکھتے، افطاریاں کرواتے پھر رہے ہیں۔ یا ہمارا گھر دیکھ لو، ہمارے افطاری ہے، دعوت ہے جی، روزانہ افطاریوں کا میلہ لگ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، کبھی افطاری کے ساتھ نماز مغرب کی بھی کوئی پابندی کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی؟ اور مغرب کے فوراً بعد جو لوگ افطار کرنے آ رہے ہیں، یہ تراویح میں بھی پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ بے شک۔ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی رمضان میں ادا کی جائیں گی کہ نہیں؟ کہ سارے رنگ ڈھنگ ہم وہ اپنائیں گے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں؟
اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ رمضان پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا تو اس مہینے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اس طرح روزہ رکھا جائے. تو اتنا زیادہ کھا رہے ہیں سحری میں, کئی تو اتنا کھا رہے ہیں کہ صبح 8 بجے اٹھنے کے بعد اپنا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بھی ڈکار آ رہے ہیں, کیا کریں, اب کدھر جائیں تو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. کم کھائیے, رمضان زیادہ کھانے کا نام نہیں ہے. رمضان اپنے آپ کو نیکی کے اندر ڈھالنے کا نام ہے. رمضان اچھا انسان بننے کا نام ہے. رمضان غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے. میں نے سوچا رمضان تو صرف کھانا کھانے کا نام ہے کہ بھی ہم کتنا زیادہ کھا سکتے ہیں. نہیں بھائی, دوسروں کو کھلانے کا نام رمضان المبارک بھی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ علیہ وسلم خود بعد میں کھاتے تھے, دوسروں کو پہلے کھلاتے. ہم لوگ پہلے خود اپنا انتظام دیکھتے ہیں, پھر دوسروں کو ملے یا نہ ملے اس کے اوپر ذکر بات کے اندر کیا جاتا ہے. بندہ وہ نہیں ہے جو خود ہی کھاتا رہے. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے کھانے سے پہلے دوسرے مستحق لوگوں کی, ضرورت مند لوگوں کی بھی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیں, کبھی اس دین کے بارے میں ایک میں غیر مسلم صاحب کی تقریر سن رہا تھا, تھی تو وہ اسلام کے مخالف, لیکن انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے کہا بھی ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بڑا ڈسپلن میں ہے, وہ اس میں کچھ دائیں بائیں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے. دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قاعدہ قانون ہے کہ کوئی بغیر امام کے اٹھ نہیں سکتا. روزہ کتنے ڈسپلن کی بات ہے کوئی ایسا نظام کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ وضو کر رہا ہے, وہ منہ میں پانی لے رہا ہے, لیکن وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے, جبکہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اس عمل کے دوران. اللہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بندے پر کہ دیکھو وہ اکیلا ہے لیکن پھر بھی گناہ سے رکا ہوا ہے. تو ہم ان بندوں میں شامل کیوں نہ ہو جن پر اللہ فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ کسی پر مسکرا دیں, کسی پر فخر محسوس کریں, پھر تو اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں, دوسرے کی آخرت بنانے میں. جیسے ہی سلام پھیریں گے کسی بھی نماز کا تو 2-4 جو بیچارے فرشتہ نما نمازی ہوتے ہیں وہ پوری منڈی پیچھے گھما کے دیکھیں گے کون کون آیا کون. بھائی اللہ تعالیٰ نے رجسٹر تیرے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے. اپنی دنیا بنا رہا ہے, دوسرے کی آخرت کے چکر, دوسرے کی آخرت بنانے میں لگا ہوا کہ اس کو نماز آتی کہ نہیں آتی. بھائی پہلے اپنی آخرت بناؤ, آخرت اپنی بناؤ, پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں تک کھڑے, کہاں کیا کر رہے ہیں. رمضان خود احتسابی کا بھی تو نام ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا. حکم دے دیا کہ اتنے بجے کھانا پینا بند, تو پوری دنیا کے مسلمان اتنے بجے کھانا. کوئی ہے ایسا نظام کائنات میں؟ حکم دے دیا اتنے بجے کھائیں پیئیں گے تو بس اتنے بجے کھانا شروع کریں. ہر چیز رمضان کی ڈسپلن کے اندر. مسجد کا نظام وہ بھی ڈسپلن میں کہ کوئی بات نہیں کر سکتا آپس میں, کوئی زور سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. امام بولے گا سب لوگ اس کی بات سنیں گے, امام نماز پڑھائے گا سب لوگ اس کی اقتدا کریں گے, امام رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے, امام سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے. اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا دین اللہ کریم نے عطا فرمایا جس کی تمام باتیں, جس کا تمام نظام جو ہے وہ بہترین ڈسپلن کے اندر ہے, ایک باقاعدہ ترتیب کے اندر ہے, جس میں بد ترتیبی جو ہے بالکل بھی نہیں پہنچی. تو اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اٹھائیں گے انشاءاللہ. نہیں, روزہ جن لوگوں نے نہیں رکھا وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. روزہ رکھیں, یہ نہ سوچیں پنجاب میں کام کرنے آئے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. اللہ پکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے پرجے سارے ٹھیک ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا یہ. اور کئیوں نے نیا کام شروع کر لیا, کوئی جمعے کا روزہ رکھنا ہے جی, پھر اتوار کا روزہ رکھنا ہے, کیوں باقی دن کوئی معاف ہو گئے ہیں.
ہمیں اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے نا، افطاری میں پتہ لگ جاتا ہے روز، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ابھی کہ کون کون سے دن زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کون کون سے دن کم لوگ آ رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی، سنیے۔ کچھ واقعات ہیں، اگلے جمعے اللہ نے چاہا انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن یہ بات سنیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے پوچھا تھا کہ حضرت امام صاحب، رمضان کریم کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے انشاءاللہ تو اس کتنے روزے رکھیں کہ اس کے برابر ہو جائے گا؟ انشاءاللہ چاہے عذر کی وجہ سے چھٹا ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے چھٹا ہو، یا کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ تو ان سے پوچھا بھی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، کہ بھی ایک روزہ اگر رمضان کا چھوٹ جائے تو ہم غیر رمضان میں کتنے روزے رکھیں کہ اس ایک روزے کے برابر ثواب ہو جائے؟ تو کیا فرمایا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا پترا، رمضان کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے نا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی جب تک تو زندہ ہے روز روزہ رکھ، وہ جو رمضان کا ایک روزہ تو نے چھوڑ دیا تھا نا، یہ اس کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا رمضان میرا ہے، اس کا اجر میں دیتا ہوں۔ اب وہ جو تو نے ایک بہترین موقع کھو دیا، وہ دوبارہ اس موقع جو ہے وہ حاصل ہونے والا ہے۔ قدر کیجئے وقت کی، اندازہ تو لگاؤ مسلمانوں۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے پچھلے سال، ہمارے وہ پہلوان چچا نعرے لگایا کرتے تھے، ابھی ان کا 1 مہینہ پہلے انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک نمازی 1 ہفتہ 2 دن پہلے مجھے مل کے گئے، فون آیا کہ جی ان کا تو انتقال ہو گیا، گھر پہ پہنچ گئے۔ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ؟ کبھی آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ جتنی بھی زندگی ہے، ذرا پیچھے دیکھو 10 منٹ بیٹھ کے، آپ کو نظر آئے گا کتنے دوست، کتنے بھائی، کتنے رشتہ دار، کتنے بڑے، کتنی بہنیں، کتنی عزیز و اقارب کی عورتیں، کتنے بچے جو ہم کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے آج قبرستان میں۔ آپ دیکھتے ہی نہیں پیچھے۔ دنیا تو ایسے ہی چلتی رہے گی، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو، پتہ لگے گا وہ آج اس سال تو ہمارے درمیان ہے نہیں۔ تو باقی دنیا والے کوئی پرمٹ تو نہیں لکھوا کے لائے۔ یہ نعمت ہے رمضان المبارک، نعمت ہے، یقین مانو۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ترستے ہیں، چھپ چھپ کے روزے رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں وہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے کہ کاش ہم بھی روزہ رکھتے، ہمارے پاس بھی ایمان کی دولت ہوتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، وسائل عطا فرمائے، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف جو ہے میں سوچتا ہوں اس صدی کے اندر کوئی دوسرا نہیں۔ روزہ رکھیے اس لیے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے، روزہ اس لیے رکھیے کہ محمد رسول اللہ کے حکم کی اتباع ہونی ہے، روزہ اس لیے رکھیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ 30 روزے پتہ کیوں رکھوائے اللہ نے؟ تاکہ مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ ہے وہ ہر بات پر گالی دیتا ہے، یا کوئی ایک بندہ اس کا کوئی غلط تقیہ کلام ہے، یا ایک بندہ جو بار بار نشہ کرتا ہے، یہ روزہ اس لیے 30 رکھوائے تاکہ آپ کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے، برائیوں کی جگہ اچھائیاں لے لیں، نشہ کرنا چھوٹ جائے، برائی نکل کے اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، چغلیوں کی عادت چھوٹ جائے، بد نظری کی عادت چھوٹ جائے، حسد دلوں میں سے نکل جائے۔ اس لیے 30 روزے دیے کہ بھائی یہ تاکہ بندہ روز اگر نیکی کرے گا، روز نیکی کرے گا تو پھر رمضان کے بعد بھی یہ نیکی کرے گا، یہ برا کام نہیں کرے گا۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانا تھا کہ 4 لوگوں کو رمضان المبارک کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں آئندہ رمضان المبارک، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو ہوگی،
اور آپ تمام حضرات جو ہیں اس بات کے اوپر پابند رہیے گا کہ ہر حالت میں رمضان کے روزے رکھنے انشاءاللہ اور روزہ رکھنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کے اندر شام تک رہنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو دوستو آپ اور ہم نے مل کر بیان سنا ہے، اور جو بھی مولانا نے بتایا ہے اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔